رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اخی یوسف اسبہ و انا املہ، میرے بھائی یوسف سبیح زیادہ ہیں اور میں ملیح زیادہ ہوں۔ صباحت و ملاحت کی گفتگو پچھلی قسط میں نے آپ کے سامنے کی تھی، اس کا فرق واضح ہو جانے کے بعد اب یہ بھی جان لیجئے کہ ان دونوں کی اثر انگیزی میں بھی بڑا فرق ہے اور اس کی نوعیت مختلف ہے۔ صباحت انتہائی شدت اور زور سے یک بارگی اثر انداز ہوتی ہے، مگر اس میں گہرائی کی کمی ہوتی ہے، جبکہ ملاحت نہایت ہی شیریں اور دھیمے دھیمے انداز میں اثر کرتی ہے اور دل کی گہرائیوں میں اترتی چلی جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن سبی سارے عالم میں ضرب المثل ہے۔ یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ ان کے حسن سے بہت زیادہ متاثر امراۃ العزیز عزیز مصر کی بیوی ہوئی تھی، مگر یوسف زلیخا کے عنوان سے عجمی زبانوں میں چھپنے والی عشقیہ داستانوں میں کچھ اور ہی رنگ نظر آتا ہے، اور ان کی بات ہم نہیں کرتے، مگر ایک بات یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس کی خواہشات کے آگے سر نہ جھکایا تو اس نے اپنے بالائی طبقے کی نمائندہ خواتین کے اجتماع میں سر عام یہ اعلان کر دیا کہ لَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ یہ سورہ یوسف کی آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، جس کا مطلب یہ ہے اگر اس نے وہی کچھ نہ کیا جس کا میں اسے حکم دیتی ہوں تو اس کو لازماً قید کر دیا جائے گا اور وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ استغفر اللہ۔ کیا آپ مدنی ملیح صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی کسی مرد یا عورت سے تصور کر سکتے ہیں کہ اس کے دل میں اپنے محبوب آقا کے بارے میں ایسا کوئی خیال بھی گزرے؟ زبان سے کہنا اور بھرے بجوے میں کہنا تو بہت دور کی بات ہے، ایک دل خراش منظر یہ بھی دیکھتے آئیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب دعوت گناہ سے بمشکل جان بچا کر دامان دریدہ کے ساتھ بند کمروں سے نکلے تو امرۃ العزیز کا خاوند سامنے کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر امرۃ العزیز جٹ الزام تراشی پر اتر آئی اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسے معصوم اور بے گناہ نوجوان پر بے دھڑک تہمت جڑ دی کہ اس نے مجھ سے دست درازی کی کوشش کی ہے۔ قالت ما جزاء من اراد بأہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ کہنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی جس نے تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا سوائے اس کے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی دردناک عذاب دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف عزیز مصر کی بیوی اپنے محبوب کو قید کرنے اور عذاب علیم میں مبتلا کرنے کی خواہش ظاہر کر رہی ہے، اور دوسری طرف یہ ایمان افروز نظارہ کیجئے کہ نمکین حسن والے عربی محبوب کے ایک عاشق کو صلیب کر چڑھایا جا رہا ہے اور اس کے جسم کو تیروں اور نیزوں سے چھلنی کیا جا رہا ہے۔ اس حالت میں ایک ستمگر اس سے پوچھتا ہے سچ بتا، اگر آج تو بچ جاتا اور تیری جگہ محمد کو قتل کر دیا جاتا تو تیرے خیال میں کیا یہ بہتر نہ ہوتا؟ اگرچہ اس وقت اس کے جسم سے لہو کے فوارے ابل رہے تھے اور وہ ناقابل برداشت کرب و اذیت سے دوچار تھا، مگر فوراً جواب دیا واللہ العظیم، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میری جان کے بدلے محمد کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے۔ سامعین و ناظرین، یہ واقعہ سننا چاہتے ہیں تو اوپر جو آئی کا نشان آیا ہوگا وہاں میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقع شہادت اور ان کا نغمہ عشق جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سولی پہ چڑھ کر سنایا تھا وہ بیان کیا گیا ہے۔ آئی کے نشان پر کلک کیجئے، آپ کو اس واقعے کی طرف منتقل کر دیا جائے گا۔ یہ فرق ہے شہدایان حسن سبی اور فریفتگان حسن ملیح کا۔ آئیے تاریخ و سیرت کے جھروکوں سے اس ملیح دل آرا کے جمال بے مثال کی ایک جھلک دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن واضح رہے کہ یہاں جو کچھ ذکر کیا جائے گا وہ زیادہ تر صباحت کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ ملاحت تو ایک کیفیت کا نام ہے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔
پھول کی شکل و صورت اور اس کی کلیوں، پتیوں اور رنگ روپ کی تفصیلات تو بیان کی جا سکتی ہیں، مگر اس کی من بھاتی خوشبو کی نوعیت بیان کرنے کے لیے کوئی الفاظ کہاں سے لائے؟ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والے اس پر متفق ہیں کہ آپ کا روئے انور سارے عالم سے زیادہ خوبصورت تھا۔ حضرت ام المومنین عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سارے لوگوں سے زیادہ حسین تھا۔ جناب ابو طالب نے جانے دو عالم کی مدح میں ایک طویل قصیدہ کہا تھا، جس کا یہ مصرع مشہور عالم ہے، وَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، وہ سفید رنگ والا جس کے توسل سے بارش طلب کی جاتی ہے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابیض ملیح الوجہ، سفید رنگ والے نمکین چہرے والے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابیض مشرب بحمرۃ، آپ کا رنگ سفید تھا جس میں سرخی ملی ہوئی تھی، بالفاظ دیگر سرخی مائل سفید رنگ تھا۔ روئے دلاویز بے حد شفاف تھا، خصوصاً خوشی اور مسرت کے موقع پر یہ شفافیت اتنی بڑھ جاتی تھی کہ آس پاس کی چیزیں اس میں جھلکتی معلوم ہوتی تھی۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر فکأن وجہہ المرأۃ وکأن الجدر تلاحق وجہہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسرور ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ آئینے کی طرح دمکتا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے اس میں ارد گرد کی دیواروں کا عکس نظر آیا ہو۔ ام معبد وہ خوش نصیب خاتون تھی جن کے خیمے میں جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی رات تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے تھے، اور ان کی ایک لاغر اور سوکھی بکری کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا تھا تو اتنا دودھ اتر آیا تھا کہ سب سیر ہو گئے تھے اور برتن بھر گئے تھے۔ بعد میں جب ام معبد کا خاوند باہر سے واپس آیا تو اس کے سامنے ام معبد نے جانے دو عالم کا جو حلیہ بیان کیا تھا، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں، ظاہر الوضاءۃ ابلج الوجہ، نمایاں حسن والے، روشن چہرے والے۔ بہرحال آپ کے چہرے کا روشن و درخشاں ہونا تو مسلم ہے، لیکن اس روشنی کی کیفیت اجاگر کرنے میں صحابہ کرام کا انداز بیان علیحدہ علیحدہ ہے۔